إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آج 11 ربیع الاول موافق 15 ستمبر سن 2024 بعد نماز مغرب ہم مسجد خاتم الانبیاء میں جمع ہوئے. آپ تمام خواتین و حضرات کو ہماری طرف سے خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے، حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ ربیع الاول ہے، سال کا اسلامی سال کا تیسرا مہینہ، جس کے تعلق سے امت کے اندر کافی پیچیدگیاں پائی جاتی ہیں. اس اعتبار سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا، آپ جس مقصد کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے حوالے سے آپ کے بھی مقصد کو بھلا دیا جاتا ہے اور شرک کا، بدعتوں کا، فسق و فجور کا اور کفر کا ارتکاب کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی، اس سلسلے میں اگر ہم اوراق چھانیں گے تو ہمیں معلوم چلے گا اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو لے کر کافی اختلاف ہے. تاریخ وفات میں اختلاف نہیں، یہاں تک کہ تقریباً 20 اقوال جمع کیے گئے. 20 اقوال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کن کن تاریخوں میں ہوئی ہے. بعض لوگوں نے 2 تاریخ کہا ہے، بعض لوگوں نے 8 تاریخ کہا ہے، بعض نے 10 کہا ہے، بعض نے 12 کہا ہے، بعض نے 17 کہا ہے، بعض نے 18 کہا ہے، بعض نے 22 کہا ہے. اسی طریقے سے کچھ اور بھی اقوال ہیں، یعنی تقریباً 18 یا 20 اقوال جو ہے اس سلسلے میں ہمیں ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس تاریخ کو ہوئی. عیسوی تاریخ کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 20 اپریل سن 571 عیسوی میں ہوئی اور یہ عام الفیل کا پہلا سال تھا. یہ عام الفیل کا پہلا سال تھا جس وقت ابرہہ نے خانہ کعبہ کو اٹھانے کی کوشش کی. محرم کے مہینے میں اس نے یہ جسارت کی تھی اور 2 مہینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش. جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اس سلسلے میں تاریخ ناموں کا کافی اختلاف رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس تاریخ کو ہوئی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں بھی معلوم نہیں ہے
تو ہم کسی دن کو خاص کر کے اور یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس تاریخ میں ہوئی ہے، یہ کہاں کی بات ہے؟ یہ یقیناً عقل سے پرے بات ہے، عقل سے پرے بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیں ایک تاریخ خاص کر دیا، حالانکہ علماء امت اس میں مختلف ہیں، اس میں اختلاف کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اسی تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، اور صرف پیدائش تک ہی ہمارا بات نہیں رہتا ہے، ہمارا معاملہ اس سے کافی آگے تک جاتا ہے، عید منانے تک۔ اسی وجہ سے آج جو اس رسم کا نام ہے اسے لوگ جشن عید میلاد النبی کے نام سے جانتے ہیں، جشن عید میلاد النبی۔ آپ لوگوں میں جو بڑے ہوئے ہوں گے تو جب کو معلوم ہوگا ان کے زمانے میں آج کے دن کو 12 وفات کہتے تھے، ہے نا، آج کے دن کو 12 وفات کہتے تھے، پھر یہ نام جو ہے تھوڑا سا اور اپڈیٹ ہوا، برفات ہو گیا۔ اب جب برفات سے ان کے عالموں کی پکڑ ہو رہی تھی کہ بھائی یہ 12 وفات کیا ہے، یہ برفات کیا ہے، اس نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے، معلوم چلا کہ 12 وفات مطلب 12 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ جب 12 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، اس تاریخ کو ہم جشن کیوں منائیں گے، اس تاریخ کو ہم عید کیوں منائیں گے؟ اس تاریخ کو تو انسان کو غمگین ہونا چاہیے تھا، انسان کو اداس ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس تاریخ کو ہوئی۔ پھر معاملہ تھوڑا سا آگے بڑھا، لوگوں نے اس نام کو ختم کیا، اب یہ دن جشن عید میلاد النبی کے نام سے جانا جاتا ہے ہمارے اور آپ کے میں۔ عید میلاد النبی، یہاں پہ جو عنوان لگایا گیا ہے عید میلاد النبی کا، عید ہر اس دن کو کہتے ہیں جس میں انسان خوشیاں مناتا ہے، جس میں انسان خوش ہوتا ہے، یا پھر لغت میں جو ایام بار بار دہرائے جاتے ہیں، عادہ یہودوں سے جو ایام بار بار دہرائے جاتے ہیں اسے عید کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے کہ یہ ایام سال میں ہر سال جو ہے ایک بار ان ایام سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے۔ تو عید کہتے ہیں لغت میں جو ایام بار بار دہرائے جا رہے ہیں، اور خوشی کے دن کو بھی عید کہتے ہیں۔ تو خوشی کا موقع فراہم ہونا اور ایک معاملے پر خوش ہونا اور اس چیز کے اوپر خوشیاں منانا، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے یقیناً ہم خوش ہیں، اور یقیناً ہماری یہ خوشی سارے جہاں کی خوشی سے زیادہ ہے، افضل ہے، سارے جہاں کی خوشی سے اعلیٰ ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ لیکن اس خوشی سے خوش ہونے کے بعد اس پر خوشیاں منانا یہ دوسرا معاملہ ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ اور ابھی معاشرے کے اندر خوش ہونے کے تعلق سے بات نہیں ہو رہی ہے۔ معاشرے والے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، بعض لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آپ خوش نہیں ہیں؟ ہمیں خوش ہیں بھائی، ہم خوش ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر، لیکن ہم خوشیاں منائیں گے تو منائیں گے کیسے؟ یہ جو بروجہ بدعات ایجاد کی گئی ہے، کیا اس طریقے سے ہم خوشیاں منائیں گے، یا خوشیاں منانے کا کوئی اور طریقہ ہے، کوئی اور راستہ ہے، کوئی اور ضابطہ ہے؟ تو ایک ہوتا ہے خوش ہونا اور ایک ہوتا ہے خوشی منانا۔ ابھی کے زمانے میں معاشرے میں خوشی منائی جا رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو لے کر، اور یہ خوشی منانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے یا نہیں ہے، اسی بات کا ذکر آج کے درس میں کیا جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر ہم خوشی منا رہے ہیں اور ہم نے اس دن کو شریعت کا حکم قرار دیا ہوا ہے، اور نہ منانے والے کو جہنمی کہتے ہیں، جہنمی کہتے ہیں نہ منانے والے کو۔ لوگوں نے ایک شعر نکالا ہوا ہے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو ابلیس کون ہے جو خوشیاں نہیں منا رہے ہیں؟ یہ لوگ ان کو ابلیس سے مشابہ قرار دیتے ہیں، اور ابلیس جہنم کے اندر جائے گا۔ یعنی آپ انڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ جو خوشیاں نہیں منا رہے ہیں وہ جہنم کے اندر جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ تو یہ عید منانا گویا کہ آپ اپنے زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ خوشیاں جو نہیں منا رہے ہیں وہ ابلیس کے لشکر والے ہیں، وہ جہنمی ہیں۔ تو آپ نے گویا کہ اس کو شرعی جامہ پہنایا، یعنی عید میلاد النبی کے اوپر خوشیاں منانا اور خوشی نہ منانے والوں کے لیے جہنم کی وعید سنانا، اس کو ابلیس کا حواری قرار دینا، ابلیس قرار دینا۔ تو گویا کہ آپ نے اس
اس عبادت کے اوپر جو عبادت نہیں ہے اس بدعت کے اوپر آپ نے شرعی جامہ پہنا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا تعلق شریعت سے ہے، بات یہی ہے اس کا تعلق شریعت سے ہے، اور جس چیز کا تعلق شریعت سے ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں شریعت سے ہی دلیل مانگنی پڑتی ہے۔ جس چیز کا تعلق شریعت سے ہوتا ہے ہمیں اس کے لیے شریعت سے ہی دلیل مانگنی پڑتی ہے۔ اور عبادتوں کے سلسلے میں علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ تمام عبادت جو ہے توقیفی ہوتے ہیں۔ توقیفی مطلب یہ کہ تمام عبادتوں کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت پڑتی ہے، دلیلوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی بھی عبادت اگر ہم چاہیں گے بغیر دلیل کے ہم انجام دیں تو پھر وہ عبادت نہیں ہوگی، تو پھر وہ بدعت ہو جائے گی، وہ بدعت ہو جائے گی، وہ عبادت نہیں رہے گی۔ تو عبادت کے کرنے کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت پڑتی ہے، اور آپ نے جب اس معاملے کو شرعی حکم مانا کہ اس کے نہ کرنے والوں کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ابلیس کا لشکر ہے یا وہ ابلیس ہے یا وہ جہنم کے اندر جائے گا، ظاہر سی بات ہے کسی کے لیے اگر ہم نے جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا تو اس کا اصول ہمیں شریعت سے تو لینا پڑے گا نا۔ شریعت کیا کہتی ہے اس معاملے میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ شریعت اس معاملے میں کیا کہتی ہے، کہ اگر ہم کسی کو جہنم میں جانے کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں ظاہر سی بات ہے شریعت میں اس کے لیے کچھ اسباب ہوں گے، کوئی باتیں ہوں گی جس کی بنا پر ہم کہہ رہے ہیں۔ تو گویا کہ معلوم یہ چلا کہ اس عید کے منانے کے لیے ہمیں شریعت سے دلیل چاہیے، اور شریعت سے جب ہم چھانتے ہیں شریعت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس عید کی کوئی دلیل ہے نہیں، یہ مروجہ جو عید ہے اس کی کوئی دلیل نہیں۔ ہاں یہاں پہ پھر بعض لوگ اپنے دعویٰ میں پھر خود مسئلے ہیں، کہتے ہیں آپ کسی کے پاس جائیے گا کہیے گا کہ تم یہ عید میلاد النبی کیوں مناتے ہو، یہ مروجہ عید میلاد النبی ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے، اور نہ منانے والے کو برا بھلا نہیں کہتے ہیں، اس کو گویا کہ تم نے فرض قرار دیا ہو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مستحب ہے، منا سکتے ہیں، یہ مستحب ہے، منانا چاہیے۔ تو ہمارا ان سے یہ کہنا یہ ہے کہ کوئی کام اگر مستحب ہوتا ہے تو مستحب کے نہ کرنے والوں کو کیا ہم جہنم کی وہی سنا سکتے ہیں، یا مستحب یا سنن کے چھوڑنے والوں کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم جہنمی ہو؟ مستحب یا سنن کے چھوڑنے والوں کو ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تم جہنمی ہو، یا تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں گناہ عظیم ہے، لیکن ایک طرف آپ مستحب بھی کہتے ہیں اور ایک طرف کہتے ہیں کہ جو نہ مناتا ہے وہ شیطان کے لشکر میں سے ہے، وہ ابلیس ہے۔ تو ان کی اپنی آپس کی باتوں میں کافی تضاد ہوتا ہے، کافی آپس کی باتوں میں کافی اختلاف ہوتا ہے، اور یہی چیز ہوتا ہے جب ہم سنت کو چھوڑیں گے اور بدعت کو اپنائیں گے تو یہ بدعتیں ہمیں اپنے راستے سے بھٹکا دیتی ہیں، ہم اپنی زبان کے لیے رہ جاتے ہیں، کبھی انسان کچھ کہے گا، کبھی انسان کچھ کہے گا، کبھی کچھ اور باتیں کرے گا۔ تو انسان نے سنت کو چھوڑا، ہمیں بدعتوں کو اپنایا، اور اس بدعت کو ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ اگر کوئی معاملہ ہمارے پاس آئے، کوئی اختلافی مسئلہ، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، کوئی اختلاف ہمارے درمیان ہے، سب سے پہلے تو ہمیں اختلاف نہیں کرنا ہے، کسی بھی مسئلے میں اختلاف نہیں کرنا، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، آپس میں لڑو جھگڑو نہیں، ورنہ تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی، تم منتشر ہو جاؤ گے۔ پہلے تو ہمیں اختلاف نہیں کرنا، اگر اختلاف ہو جائے کیونکہ انسان جہاں پہ چند انسان رہیں گے وہاں پہ کھڑکھڑاہٹ تو ہو، تو اس اختلاف کے بارے میں بھی شریعت کا یہ حکم ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی چیز کے بارے میں تمہارا اختلاف ہو جائے، جھگڑنے لگو، اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دو، دیکھو کہ وہاں سے کیا ہمارے لیے حکم آتا ہے، کیا فیصلہ آتا ہے۔ فیصلہ آنے کے بعد پھر ہمیں یہ حکم دیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کے اندر ہمارے مشورے کی کوئی گنجائش نہیں، ہمارے مشورے کی، ہماری رائے کی کوئی گنجائش نہیں، شریعت کے اندر ہماری رائے کی کوئی گنجائش نہیں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہ لوگ حقیقت میں مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ اپنے تمام فیصلے میں، تمام اختلافات میں اپنا عقل نہ بنا لیں، اور اس کو اپنے دل و جان سے قبول کرنا ہے، اس کو اپنے دل و جان سے قبول کرنا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے مناسب نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ آ جائے ان کو اس فیصلے کے اندر کوئی اختیار ہے۔ تو یہ اختلافات کے تعلق سے
کے اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اللہ سے ہمیں دیا ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اختلاف نہیں کرنا، اگر اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو کتاب اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پیش کرنا، وہاں سے جواب آنے کے بعد ہمیں اس میں اپنی رائے نہیں لگانی ہے، اس کے بعد جو ہے اس کو دل و جان سے قبول کرنا ہے۔ تو یہ اختلاف کے تعلق سے سنہرا اصول ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ لیکن جب ایک انسان سنت کو چھوڑتا ہے اور بدعت کو اپناتا ہے تو وہ خود اپنے جال میں دھیرے دھیرے پھنستا چلا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت سیئہ نہیں ہے، یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت حسنہ ہے، یعنی اچھی بدعت ہے۔ یا تو ہم بدعت کہیں گے یا پھر ہم سنت کہیں گے، یا تو کوئی عبادت بدعت ہوگی یا پھر وہ کوئی عبادت سنت ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی کوئی جھلک یا کوئی اثر مجھے دکھتا ہوگا۔ بدعت حسنہ کر کے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، یا تو وہ بدعت ہوتی ہے اور بدعت سیئہ ہی ہوتی ہے۔ تمام بدعتوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ تمام بدعتیں گمراہی ہیں اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور امام مالک بن انس رحمہ اللہ کہتے تھے من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، کہ جس نے اسلام کے اندر بدعت حسنہ کو رائج کیا یا بدعت کو رائج کیا، اس کا یہ گمان ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے، تو گویا کہ اس نے ایک خیال کیا کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی تبلیغ میں خیانت کی۔ اسے چاہیے کہ اس آیت کریمہ کو پڑھے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور دین اسلام میں تمہارے لیے راضی ہو گیا۔ اسے چاہیے کہ اس آیت کریمہ کی تلاوت کرے۔ تو بدعت حسنہ نہیں ہوتی، وہ بدعت ہوتی ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک چیز آپ نوٹ کیجیے گا کہ ان کا خود کا یہ کہنا ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد یہ رائج کی گئی ہے بدعت حسنہ، اور کی نظر یہی ہوئی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، اس کے بعد جو رائج کی گئی کوئی نیکی کا کام وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بدعت حسنہ کہنے کے بعد پھر اس بدعت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن سے آیتیں نکالتے ہیں، حدیث سے حدیث نکالتے ہیں۔ یہ کہاں کی بات ہے؟ اگر قرآن میں اس کا ذکر ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں اس کا ذکر ہے تو پھر وہ بدعت نہیں رہ جائے گی، وہ بدعت نہیں رہ جائے گی، وہ عبادت ثابت شدہ عبادت رہے گی۔ لیکن ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ بدعت حسنہ ہے، اور بدعت اسی کو کہتے ہیں جس کا وجود نہ اللہ کے نبی کے زمانے میں رہا نہ خلفائے راشدین کے زمانے میں، کیونکہ بدعت کی تاریخ علماء یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور خلفائے راشدین کے زمانے کے بعد جب کسی ایسے معاملے کو ایجاد کر دیا گیا جس پر عمل کرنا اللہ کے نبی کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں ممکن تھا لیکن انہوں نے اس کو نہ کیا، تو پھر گویا کہ یہ بدعت کیا جاتا ہے، ثواب کی نیت سے اگر کوئی کام ایجاد کر لیا تو پھر وہ بدعت نہیں رہتی۔ لیکن ایک طرف آپ بدعت کہتے ہیں اور دوسری طرف کیا کرتے ہیں کہ قرآن سے آیتیں چھانٹ کے نکالتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا، یہاں پر اس سے یہ مراد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، وہاں پر یہ مراد ہے۔ تو ان کی اپنی جو دونوں باتیں یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان کی اپنی باتیں جو ہے ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں گے، صحابہ کرام کے احوال دیکھیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عبادت کے کرنے کا جو حکم دیا تو صحابہ کرام کے جیسا اس عبادت پر عمل کرنے والا ہم کسی کو نہیں پاتے۔ انہوں نے مکمل حق ادا کر کے دکھایا۔ اللہ کے نبی نے جو نمازوں کا حکم دیا وہ نمازوں کی پابندی کرنے والے تھے۔ اللہ کے نبی نے جب روزوں کا حکم دیا تو روزوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہدایتیں بیان کی گئی۔ اللہ کے نبی نے کچھ ہدایتیں دی صحابہ کرام کو کہ دیکھو وصال کا روزہ نہ رکھنا، اگر بیوی روزہ رکھ رہی ہے کوئی نفل روزہ تو اپنے شوہر کی اجازت کے بعد رکھے۔ نمازوں کے تعلق سے بیویوں کو یہ حکم دیا کہ اگر سنن اور نوافل ادا کرنا ہے تو اپنے شوہر کی اجازت کے بعد کرو۔ صدقہ اور زکوٰۃ کا جب حکم دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا پڑا کہ کچھ مال اپنے بال بچوں کے لیے رکھ لو، ورنہ یہ صحابہ کرام میں جماعت کی تمام اموال کو اللہ کے راستے میں لٹانے کے لیے تیار تھی۔ تو صحابہ کرام نے ایسے عمل کر کے دکھایا۔ جب ہم اس چیز کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ہمیں صحابہ کرام کا عمل ملنا چاہیے، اس کے لیے صحابہ کرام کا عمل ملنا چاہیے۔ ایک طرف آپ بدعت کہہ رہے ہیں، دوسری طرف آپ اسے قرآن کی آیتوں سے
ثابت کر رہے ہیں، اور جب ہم ثابت کریں گے تو پھر ہمیں صحابہ کرام کی زندگی سے بھی اثر اور جھلک دکھنی چاہیے، لیکن یہ جھلک جو ہے ندامت نہیں دکھتی ہے۔ اس طرح کی کوئی مثالیں نہیں ملتی ہے کہ صحابہ کرام نے اس ملت کو انجام دیا ہو اپنی زندگی کے اندر۔ اسی طریقے سے ان کے طرف سے ایک اور سوال آتا ہے کہ اگر یہ بدعت ہے، عید میلاد النبی منانا بدعت ہے، اگر عید میلاد النبی منانا بدعت ہے تو اس کے بدعت ہونے کی دلیل کہاں ہے؟ یعنی ایک بہت بڑا خطیب ہے بریلویوں کا، مائک پہ بڑا چلا کر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میرے میلاد کی خوشی مت مناؤ، یعنی عید میلاد النبی مت مناؤ۔ یعنی یہ لفظ میلاد النبی کے ساتھ حدیثوں کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے؟ سوال سمجھ میں آیا ان کا؟ یہ میلاد النبی کے ساتھ حدیثوں کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے کہ میرے میلاد کی خوشی مت مناؤ؟ یہ جو مروجہ طریقہ ہے دکھاؤ۔ اگر یہ بات یہی پر ہے تو جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا کہ عبادت توقیفی ہوتی ہے، کسی بھی عبادت کے ثابت ہونے کے لیے اس کے لیے ہمیں دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ نماز پڑھنا ہے، یہ ایک عبادت ہے، اصل عبادت ہے، تو اس کے ثابت ہونے کے لیے بذات اس کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی، حدیثیں نازل فرمائی۔ جب کوئی شخص اس بدعت کو انجام دے رہا ہے تو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کہاں اس کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ یہ بدعت کو انجام دو، یا عید میلاد النبی مناؤ، یہ ایک عبادت ہے، یہ ایک عید ہے۔ اس طرح کی دلیل ہمیں دی جائے گی۔ ایک طرف سے جو سوال کیا جاتا ہے، ظاہر سی بات آپ بھی تو سوال کیجیے گا، جب سامنے والا سوال کر رہا ہے کہ میلاد النبی کا نام لے کر کہاں کہا گیا ہے کہ یہ منانا بدعت ہے، تو پھر ہم بھی تو سوال کر سکتے ہیں یہ کہاں کہا گیا ہے کہ میلاد النبی منانا سنت ہے اس کے نام کے ساتھ۔ اور اگر شریعت کو ہم ایسے ہی دیکھیں گے نا، ہمارا یہ معیار ہے نا شریعت کو دیکھنے کا، اس سے شریعت کی جامعیت بالکل تباہ برباد ہے۔ شریعت میں عبادت کے کرنے کے لیے تفاصیل ہے، عبادتوں کے کرنے کا ذکر ہے، بدعت کو مختص نہیں کیا گیا ہے۔ بدعت سے روکنے کے لیے شریعت نے اصول بنائے ہیں، کچھ قاعدہ بنایا ہے، کچھ ضابطہ بنایا ہے۔ اب ایک سگریٹ پینے والا آئے گا ہمارے پاس اور کہے گا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور قرآن کی آیت سے دکھا دیجیے کہ سگریٹ پینا کہاں منع ہے۔ تو آپ تلاش کرتے رہ جائیے کہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی وہ آیت اور حدیث کہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے سگریٹ کا نام لے کر کہا ہے کہ ایمان والو سگریٹ مت پیو، تمباکو کھانا کہاں منع ہے۔ اگر اس معیار سے اور اس ترازو پہ ہم شریعت کے احکام کو ناپیں گے بدعت کو جانچنے کے لیے تو شریعت کی جامعیت ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بنایا ہے کہ اگر اس اصول اس قاعدے کے مطابق اگر کوئی عبادتیں آ رہی ہیں تو سمجھ جائیے کہ وہ عبادتیں بدعت ہیں۔ وہ اصول کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا بدعت، اس پر دلیل کہاں؟ کہتے ہیں دلیل کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فهو رد، جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی معاملہ ایجاد کیا، کوئی دینی بات ایجاد کی تو وہ رد کر دی جائے گی، وہ رد ہے۔ اگر ایک شخص کھڑا ہوگا کہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں کہا نا کہ کئی سو سالوں کے بعد ایک شخص آئے گا قادیان میں، مرزا غلام قادیانی، وہ جھوٹا نبی ہوگا، جب اللہ کے نبی نے اس کے جھوٹے ہونے کی گواہی نہیں کی، ایسے حدیثیں نہیں ہیں، تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ شخص جھوٹا نبی ہے؟ اس کے تعلق سے نہ قرآن کے اندر کوئی آیت ہے نہ حدیث کے اندر کوئی حدیث ہے۔ تو اس کے لیے شریعت نے اصول بنائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول دیا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت بھی یہاں آیت پڑھی ہوئی ہے، وما محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یہ ایک اصول ہے۔ اب اگر اس اصول کو ہٹا دیا جائے اور شریعت سب کا نام لیتے رہے، مسلم رضا کا نبی ہے، سعود کا نبی ہے، دجال کا نبی ہے، مرزا غلام قادیانی کا نبی ہے، اس کے لیے تو صرف ایک کتاب شریعت کو چاہیے ہوگی چھپوانے کے لیے کہ تمام لوگوں کا نام ذکر کر دیتے ہیں، قیامت دیکھتے ہیں۔ تو شریعت کی جامعیت بالکل تباہ ہو گیا۔ شریعت نے ایک اصول دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے
جو نبوت کا دعویٰ کرے گا اس سمجھ جاؤ کہ وہ جھوٹا ہے. اسی اصول کے بنا پر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبی آئے گا وہ نبی جھوٹا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ وہی حال ہے جشن عید میلاد النبی کے تعلق سے. لوگ کہتے ہیں کہ اس کو نہ مناؤ، اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ شریعت نے ایک اصول دیا ہے، ورنہ قیامت تک نہ جانے کتنی بدعتیں رائج ہو جائیں. شریعت نے تو یہ بھی نہیں کہا ہے کہ فجر کی نماز 4 رکعت مت پڑھو. شریعت نے بس ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ فجر کی نماز پورے کرتے ہیں فرض ہے. یہ تو نہیں کہا ہے کہ فجر کی نماز 4 رکعت مت پڑھو، 4 رکعت فرض مت پڑھو. یہ تو نہیں کہا ہے شریعت نے کہ جنازے کی نماز میں اذان پر اقامت مت کرو. شریعت نے ایک طریقہ بس بتایا ہے، منع تو نہیں کیا. اگر آپ اسی طریقے سے اور اسی معیار پہ تمام عبادتوں کو ناپتے رہیں گے تو شریعت سے سنتیں نکلتی جائیں گی اور بدعتیں جمتی جائیں گی، بدعتوں کا گڑھ بنتا جائے گا. شریعت نے اصول دیا ہے کہ جو عبادتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کو رائج کیا گیا، عبادت کی نیت سے، ثواب کی نیت سے، ہاں ثواب کی نیت سے. اور دین اسلام کے اندر اگر دین اسلام کے اندر یا دین کے اندر کوئی چیز ایجاد کی گئی تو وہ بدعت ہے. دنیا کے معاملے میں نہیں. عام لوگوں کو ایسے ہی بہکایا جاتا ہے. دنیا کے معاملے میں نہیں. دنیا کے معاملے میں تو ہمیں اختیار کیا گیا ہے. دنیا کی آسائشیں اور دنیا میں جو چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں، جو ٹیکنالوجی بڑھتی ہیں، یہ تمام چیزوں کا استعمال کرنا مباح ہے، ہم استعمال کر سکتے ہیں. دین کے معاملے میں اگر کچھ عبادتوں کو انجام دیا جا رہا ہے، انسان اس میں ثواب کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ چیز انسان کو بدعت کے زمرے میں داخل کر دیتی ہے. اسی طریقے سے یہ بھی ان کا اپنا آپس کا تضاد اختلاف پایا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی مثال اس طرح سے بھی دی جا سکتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فلا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں، اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز باطل ہے. اب یہاں پہ لوگ سوال کرتے ہیں، شریعت کو سمجھنے کے لیے ایک ساتھ سمجھنا ضروری ہے. اس طرح کہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقتدی کا ذکر نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی کا ذکر نہیں کیا، امام کا ذکر نہیں کیا، کسی کا ذکر نہیں کیا. تو پھر تم کیسے کہتے ہو کہ جو نماز کے اندر فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں؟ یہ اصول ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ہمیں دیا ہے کہ چاہے کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہو، امام ہو، مقتدی ہو، نفل نماز ہو، سنت نماز ہو، فرض ہو، جس نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی گئی وہ نماز جو ہے احتجاج ہے، ناقص سے باطل نماز ہے. دلیل دیتے ہیں کس چیز سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن پڑھی جائے تو خاموش رہو، سنو، دھیان سے سنو. اس سے دلیل دیتے ہیں کہ نماز میں خاموش رہے. اس کے اندر تو یہ اس تک کا ذکر نہیں ہے کہ نماز کے اندر جب قرآن پڑھی جائے تو خاموش رہو. اس آیت کریمہ کے اندر نماز کا ذکر نہیں ہے. اس آیت کریمہ کے اندر مطلق ذکر ہے کہ جب نماز کے اندر جب قرآن کی تلاوت کی جائے، نماز کے اندر مطلق کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی کے ساتھ اس تلاوت اس مطلق ذکر ہے. تو اس مطلق ذکر کو، مطلق بات کو اس کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا نام لے کر یہ کہا ہو کہ اس سے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ناقص ہے. تو ان کی اپنی باتوں کے اندر جو تضاد ہوتا ہے نا، یہ صرف اور صرف سنت کو چھوڑنے اور بدعت کو اپنانے کی بنا پر ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب آپ جائیں گے تو یہ اہل حدیثوں کے تعلق سے تصور دیتے ہیں کہ یہ اہل حدیث اسلاف کی باتوں کو نہیں مانتے، یہ اپنے طور پر اجتہاد کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ان کو تو ایسا ہی لگتا ہے کہ اپنے طور پر اجتہاد کرتے ہیں. کوئی بھی حدیث کوئی بھی جب کچھ باتیں کہتا ہے تو حکم دیتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ دلیلیں لاؤ، دلیلیں لاؤ، ثبوت لاؤ. یہ اپنے طور پر اجتہاد کرتے ہیں. اہل حدیث کا یہی تصور لوگوں میں بٹھایا گیا ہے. تو اہل حدیث جو اجتہاد کرتے ہیں وہ نوازل میں کرتے ہیں. جو مسائل نازلہ ہوتی ہے، جو موجودہ زمانے میں جو نئے نئے مسائل جنم لیتے ہیں، اس کے اندر اہل حدیث اجتہاد کرتے ہیں. ورنہ جو معروف مسئلہ ہے، مشہور مسئلہ ہے، اس کے اندر وہ اجتہاد نہیں کرتے. اس میں وہ اسلاف کے طریقے پر چلتی ہے، اسلاف کے طریقے پر چلتی ہے. لیکن عید میلاد النبی کے منانے والے ہیں وہ اجتہاد نہیں کرتے، ان کی ساری زندگی تقلید کرنے میں گزر جاتی ہے کہ ہمارے اماموں نے یہ کہا ہے،
ہمارے اماموں نے وہ کہا ہے، ہم اپنے امام کے ایسی بات کو مانیں گے ویسی بات کو مانیں گے، لیکن جہاں میلاد النبی کے منانے کی بات آتی ہے تو وہاں پر یہ اجتہاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے اجتہاد کرنے لگتے ہیں خود سے، وہاں پر اپنے اماموں کی باتوں کو نہیں مانتے، وہاں پر اپنے اماموں کی باتوں کو نہیں مانتے۔ اگر وہاں پر بھی اپنے اماموں کی باتوں کو مانیں گے تو یقیناً جو ہے اس معاشرے سے اس بدعت کا خاتمہ ہو جائے گا، اس معاشرے سے اس بدعت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ان کی اپنی جو ہے باتیں موقع پرست اور مفاد پرست ہوگی، موقع پر کبھی کچھ کہیں گے اور کسی اور موقع پہ جو ہے کبھی کچھ اور کہیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات ہوتی ہے ان کے اندر، وہ یہ کہ یہ جب تقریریں کریں گے تو اپنی تقریروں میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان آتا ہے تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اول شیء خلق اللہ نوری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا، جو کہ موضوع روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا، یہ موضوع روایت ہے، یہ ہم نہیں کہتے صحیح روایت ہے، کوئی نقل نہ کرے کہ امام صاحب نے ایسا کہا، یہ ان کی طرف سے کہنے کو ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سورج اور چاند کا وجود تھا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنوں کو بنایا، نہ رات کو پیدا کیا، کسی بھی چیز کی پیدائش سے پہلے اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی پیدائش اس وقت ہو چکی جس وقت کسی دن اور رات کا تصور نہیں تھا، ماہ و سال کا تصور نہیں تھا، تو پھر ہم یہ تاریخ کہاں سے لاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے؟ اس وقت کوئی تاریخ نہیں بنتی تھی۔ جب بات آتی ہے ربیع الاول تو وہاں پر یہ بڑے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو، اور سال کے 11 مہینے میں جب بات ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس حدیث کو بیان کرتے ہیں موضوع روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا، اور ربیع الاول میں کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ تو یہ ان کی اپنی جو دو باتیں ہیں، ان کے اندر جو ہے تضاد پایا جاتا ہے، تضاد۔ اسی طریقے سے جب آپ کسی کے پاس جائیں گے سمجھانے کے لیے تو آپ کو اجھانے کی کوشش کریں، کہیں گے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اللہ کے نبی کے میلاد کو سبھی نہیں مانتا۔ میلاد مطلب ہوتی ہے پیدائش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کون انکار ہے؟ سبھی کوئی مانتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، تو یہ تصور دینے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ کے نبی کی میلاد مانیے، تو یہ ماننے میں کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو یہاں معاملہ اور مسئلہ جو ہے میلاد ماننے میں نہیں ہے، معاملہ اور مسئلہ جو ہے وہ عید میلاد ماننے میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو کسی سے اس طرح کی کوئی روایت ثبوت نہیں ملتی کہ اللہ کے نبی کی پیدائش کے تعلق سے کسی صحابی نے یا تابعی نے کوئی مخصوص طریقے کا عید منایا ہو، کوئی مخصوص طریقے کا عید منایا ہو۔ اس طریقے سے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی میلاد مانتے ہوں گے۔ اگر بات یہی رہی تو پھر کوئی قادیانی حق نہیں کہہ سکتا ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کو انسان مانتے ہوں گے۔ انسان تو مانتے ہیں، جب انسان مانتے ہو تو نہیں ماننے میں کیا دقت ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بات یہاں پہ اصول کی ہو رہی ہے، جس چیز کا ثبوت اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اس چیز کو لیں گے، اور اس کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ہے، اللہ کے آیتوں سے نہیں ہے، ہم سے نہیں ہے۔ رہ گئی بات محبت کے اظہار کی، اصل محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، تو محبت کے اظہار میں بھی ہمیں وہی طریقہ اپنانا چاہیے جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تکیہ پہنا ہے جس پر کچھ تصویریں نقش کی ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ان کا مقصد یہ تھا، ظاہر سی بات ہے بیوی ہیں، شوہر کے لیے محبت ہو گئی، ان کی نیت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آرام فرمائیں، اس پر ٹیک لگا کر بیٹھیں۔ یہ محبت کے اظہار کا ایک طریقہ تھا ان کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکیے کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہونے لگا، بدلنے لگا۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزر رہی ہے کہ کوئی تصویر کسی جگہ موجود ہو۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت کا اظہار کیا،
میں نے تو آپ کی محبت کے لیے، آپ کے آرام کے لیے اسے خریدا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے، رحمت کے فرشتے اس جگہ داخل نہیں ہوتے جہاں پہ یہ کسی جاندار کی تصویر جو ہے موجود رہتی ہے۔ محبت کے اظہار کے لیے بھی شریعت نے ہمیں اصول دیا ہے، ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے، ہمیں ایک ضابطہ بتایا ہے۔ اس کے اظہار کے لیے ہمیں اسی طریقے کے مطابق اور اسی ضابطے کے مطابق چلنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے تو ہمیں اللہ کے نبی کی اطاعت کرنی ہوگی، نمازوں کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، صدقہ و خیرات کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، دیگر نیک اعمال کے ذریعے اور ذکر و اذکار کے ذریعے۔ یہ محبت کا طریقہ ہے۔ اور ایک محبوب حقیقت میں محبوب اسی وقت بنتا ہے جب وہ اپنے محبوب کی، جب وہ اپنے پسندیدہ شخص کی تمام باتوں کی پیروی کرے۔ تو ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جا رہے ہیں، تو ہم حقیقی محب نہیں ہیں، محبت کرنے والے نہیں۔ اس بدعت کا ایجاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تقریباً 600 سالوں کے بعد ہوا۔ دمشق کے کسی علاقے میں ایک جگہ ہے، شہر اربل، موصل میں، یہ دمشق کے شام کے آس پاس ہے۔ وہاں کا ایک گورنر تھا، ملک مظفر ابو سعید کر کے ایک بادشاہ، بڑا عیاش قسم کا بادشاہ، اس طرح کے پروگراموں میں کافی خرچ کرتا تھا، اور یہ فاطمی خلافت کے زیر اثر یہ تمام حکمرانی ہوئی تھی۔ اور فاطمی خلافت شیعوں کی جو خلافت تھی، جو اپنے آپ کو فاطمی کہتے تھے ہم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے، ان کا جھوٹ ہے۔ اس پر علماء امت نے یہ نقل کیا ہے کہ ان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں تاکہ وہ امت کے لوگوں کو دھوکہ دے سکیں کہ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے، ورنہ حقیقت میں وہ روافض شیعہ کی جماعت تھی، یہود و نصارہ کے ایجنٹ تھے۔ تو انہوں نے اس بدعت کو ایجاد کیا، اور اس بدعت کے فتویٰ کے لیے ایک شخص تھا جو بڑا بدقیمت قسم کا شخص، کذاب، ناقابل اعتبار، کیا کہیں گے، غیر صحیح النسب، بے تکی باتیں کرنے والا، فضول بکواس کرنے والا، ابو الخطاب ابن دحیہ کلبی کر کے، اس نے اس بدعت کے جائز ہونے کے لیے ایک کتاب تصنیف کی، اور اس کتاب میں جائز ہونے کا فتویٰ دیا، اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ ہوتا ہے بادشاہ جس چیز کو پسند کرتا ہے تو لوگ چاہتے ہیں کہ بادشاہ کی حمایت میں اس چیز کے لیے دلیلیں پیش کی جائیں تاکہ بادشاہ کی طرف سے جو ہے انعام اور اشرفیہ ملے۔ تو یہی کام اس نے کیا ہے، اور علماء اس بات کا اجماع ہے کہ یہ شخص حدیثیں گڑھا کرتا تھا۔ یہ جو ابو الخطاب ابن دحیہ کلبی ہے، یہ حدیثیں گڑھا کرتا ہے، کذاب قسم کا آدمی ہے۔ مغرب کی نماز میں قصر کرنے والی جو روایت ہے، اس حدیث کو اسی نے گڑھا۔ اس سے کوئی مسئلہ پوچھتا کہ مسئلے کا پہلے جواب دے دیتا، اور پھر تب جا کر اس پر دلیلیں تلاش کرتا۔ دلیلیں مل جاتی تو ٹھیک ہے، نہیں ملتی یہ اپنے طور پر حدیث کو گڑھ دیا کرتا تھا۔ علماء کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز میں قصر کرنے کی جو روایت ہے، اس روایت کو کسی شخص نے جو ہے گڑھا ہے کہ مغرب کی نماز میں بھی قصر کی جا سکتی ہے، حالانکہ مغرب کی نماز میں قصر نہیں ہے، سبھی کو معلوم ہے نا، مغرب کی نماز میں قصر نہیں ہے۔ قصر تو 4 رکعت والی نماز میں، 3 رکعت والی نماز میں کیسے ہم قصر کریں گے؟ تو یہ اس کا موجب تھا ابو سعید خدری، اور اس کے اوپر فتویٰ دینے والا یہ ابن دحیہ کلبی تھا۔ لیکن زمانے کی رفتار جیسے گزرتی گئی، لوگوں نے اس بدعت کو اپنایا، اور لوگوں نے اس بدعت کے مقابلے میں سنت کو چھوڑا۔ معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ اب اگر کوئی سنت کا ذکر کرتا ہے اور بدعت سے ڈراتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا شخص سنت سے ڈرا رہا ہے اور اسلام کے اندر بدعت کی ترویج کر رہا ہے۔ بالکل الٹ گیا ہے معاملہ، بالکل الٹ گیا ہے۔ اب یہاں پہ کچھ دلیلیں پیش کی جاتی ہیں، کچھ دلیلیں پیش کی جاتی ہیں، ثبوتیں لائی جاتی ہیں، اور یہ چیز ہم پھر کہیں گے کہ جب ان کے طرف سے یہ اقرار ہے کہ عید میلاد النبی بدعت حسنہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا کوئی رائج نہیں تھا، وجود نہیں تھا، تو پھر اس کے اوپر دلیلیں بھی نہیں ہونی چاہیے، ہے کہ بیسک بات ہے، ایک دم سمجھنے والی بات ہے۔ جب کسی چیز کا وجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھا، تو اس پر تو دلیلیں بھی نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے دلیلیں۔ اگر دلیلیں ہیں تو پھر ہم اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے، تو پھر تم اسے بدعت حسنہ کیوں کہہ رہے ہو؟ پھر وہ ایک طرح کی عبادت ہو جائے گی۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الفطر کے اوپر دلیل نازل فرمائی، تو ہم نہیں کہیں گے کہ بدعت حسنہ، ہم کہیں گے کہ عید الفطر ایک عبادت ہے، عید الفطر کی نماز پڑھنا، عید الاضحیٰ ایک عبادت ہے، خوشی کا ایام جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے،
تو پھر یہ بدعت حسنہ نہیں رہ جائے گا۔ لیکن پھر بھی یہ دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ آئیے ہم کچھ دلیلوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ کون کون سی دلیلوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی جو باتیں کی جاتی ہیں وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عیسائیت کو پیش کیا جاتا ہے بفضل اللہ وبرحمتہ فلذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے خوش ہو جاؤ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے خوش ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوش ہونے کا ذکر ہے۔ آیت کریمہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، لیکن یہاں پہ کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوش ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے ایفع ابن عبد کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سے بہت سارا مال غنیمت لایا گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنے غلام کے ساتھ مال غنیمت کو دیکھنے کے لیے اونٹوں کی گنتی کرنے کے لیے نکلے، تو ان کے غلام نے یہی کہا کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے، اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ بھاگ کہتے ہیں، یہ کس آیت کریمہ سے استدلال کر رہا ہے کہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت خوش ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور جو رحمت ہے اس سے مراد دنیا کی مال و دولت نہیں، بلکہ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہ جواب اس آیت ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر خوش ہونے کا ذکر ہے، خوشی منانے کا ذکر نہیں ہے، خوشی منانے کا ذکر نہیں ہے، تو پھر ہم خوشی وہ بھی اس انداز سے جو انداز صحابہ کرام کے زمانے میں اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا کیسے مناتے ہیں؟ خوش ہونا یقیناً سارے مسلمان کی ایمان کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے اور قرآن کے نزول کے لیے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل ہونے کے لیے ہر انسان خوش ہے، ہر مسلمان خوش ہے۔ اگر کوئی خوش نہیں ہے تو وہ شخص کافر ہے، جیسا کہ ابو لہب کا معاملہ تھا۔ تو خوشی منانے کا ذکر نہیں ہے، خوش ہونے کا ذکر ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ، کہ جنگ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے جو منافق تھے وہ خوش ہو گئے، لفظ فرح سے اللہ نے ارشاد فرمایا خوش ہو گئے، وہ خوش ہوئے، دل سے خوش ہوئے، وہ جنگ تبوک میں نہیں گئے، پیچھے رہ گئے، انہوں نے خوشی منایا نہیں، انہوں نے کوئی جلسہ جلوس نہیں نکالا، کوئی مجلس برپا نہیں کی، وہ خوش ہوئے اندر اندر۔ خوش ہونا ایک الگ چیز ہے اور خوشی منانا ایک الگ چیز ہے۔ دوسری دلیل کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما، وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے لیے خوشی کی بات ہو، ہمارے اگلوں کے لیے، ہمارے پچھلوں کے لیے تیری طرف سے تیری نشانی ہے۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دن کو عیسیٰ علیہ السلام نے عید کا دن کہا ہے، جس دن مائدہ نازل ہو، دسترخوان نازل ہو، کھانے پینے کی چیزیں نازل ہو، لیکن یہ دسترخوان جو ہے بلا ناغت صبح و شام نازل ہوا کرتا ہے۔ تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کسی مخصوص دن کو انہوں نے عید کا دن کہا؟ اور دوسری بات یہ کہ اس آیت کریمہ کے اندر مائدہ کو عید کہا گیا ہے، مائدہ یعنی جو دسترخوان ہے اسے عید کہا گیا ہے، نہ کہ اس دن کو اور اس ایام کو عید کہا گیا ہے جس دن یہ مائدہ نازل ہوا کرتا ہے، کیونکہ کوئی متعین اور مخصوص دن نہیں مائدہ کی نازل ہوئے، کئی دنوں تک جو ہے یہ مائدہ نازل ہوتا رہا۔ تو ان کے خود کے اپنے دلیلوں کے اندر کوئی وزن نہیں ہوتا، یہ بڑے دور کی سوچتے ہیں، بڑے دور کی، اور دور سے دلیلیں کر کے لاتے ہیں اور کسی دوسری جگہ کی بات کسی دوسری جگہ فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے مشہور دلیل ابو لہب کا واقعہ ہے، اور یہ آیت ہم سنتے رہتے ہیں کہ ابو لہب کو کسی نے اس کے کسی رشتہ دار نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ بھائی تمہارا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن ہفتے میں جو ایک دن، اور اس نے کہا کہ غالباً سوموار کا دن مجھے امام سے اور یہ شہادت نکلی ہے، یعنی انگوٹھا اور اس کے بغل میں شہادت انگلی اشارہ ہوتا ہے کہ اتنا کچھ پلا دیا جاتا ہے، چسا دیا جاتا ہے، غالباً پانی محمود و شہادت جو بھی ہو اتنا دے دیا جاتا ہے، اور دینے کی وجہ یہ بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جو اس نے صہیبیہ کو آزاد کیا تھا اس کی خوشی میں۔ تو یہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے
ابو لہب کے تعلق سے، اور اس سے دلیل پکڑا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں ہمیں بھی منانی چاہیے۔ لیکن اس روایت کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں معلوم چلے گا کہ یہ روایت منقطع ہے، اس کی سند متصل نہیں ہے، یہ روایت ضعیف ہے، یہ ضعیف روایت۔ چلیے ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ قرآن کے بیان کے خلاف ہے، یہ واقعہ جو ہے قرآن کے بیان کے خلاف ہے۔ قرآن نے کہا کہ اگر کوئی اپنے شرک میں مرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام عملوں کو تباہ و برباد کر دے گا، اس کو ہمیشہ جہنم میں رکھے گا، اس کو ذرا سی نعمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں جانے دے گا۔ تو قرآن کے احکام کے خلاف ہے۔ تیسری بات یہ کہ شرعی احکام کے بھی خلاف ہے۔ شرعی احکام کیا؟ جیسے ابو لہب کا کتنا بڑا گناہ تھا، سب سے پہلے تو مشرک تھا، اور شرک کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کئی نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد کہ اگر وہ تمام انبیاء شرک کریں گے تو ان کے اعمال بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے، اس کا عمل بھی تباہ و برباد ہے۔ یہ مشرک تھا۔ دوسری بات یہ کہ یہ کافر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو کفر کرے، انکار کرے ایمان کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عملوں کو برباد کر دیتا ہے۔ تو یہ کافر تھا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا، اللہ کے نبی کا انکار کیا، اللہ کے نبی بنانے والے فرشتے کا، وحی کا، تمام چیزوں کا انکار کیا، اس کے عمل ویسے بھی برباد ہو گئے۔ تیسری چیز یہ کہ اس نے وحی کا بھی انکار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو چیز نازل کی گئی اس کو ناپسند کیا، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے عملوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس نے وحی کا بھی انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عملوں کو برباد کر دیا۔ کئی سارے وجوہات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى، کہ جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کے راستے سے روکا، رسول اللہ سے دشمنی رکھی، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد وہ اللہ کو نقصان تو نہیں پہنچائے گی، سیئات اعمالهم، ان کے اپنے عمل برباد ہو جائیں گے۔ ایک اس کے پاس کوئی عمل نہیں، اور اگر کسی کے پاس عمل ہو اور کوئی گناہوں کا مرتکب ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عملوں کو برباد کر دیتا ہے۔ کئی ساری چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آوازیں بلند کیا کرتا تھا، تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنے والوں میں کامل صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو جیسے ایک دوسرے کے سامنے آوازیں بلند کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائے اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ اتنی ساری برائیاں، اتنے سارے گناہ اس کے پاس ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدلہ کیسے دے گا، اس کو نعمت کیسے دے گا؟ اور یہ شریعت کا اصول ہے کہ اگر کسی کی وفات کفر کی حالت میں ہوتی ہے، شرک میں ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رکھے گا، اس کی کسی نیکی کا بدلہ اسے نہیں دے گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ایک شخص کے بارے میں، عبداللہ ابن جدعان کے بارے میں، کہ وہ حج کے موقع پر ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلاتا، کپڑے پہناتا تھا، کہ کیا اس کا کوئی عمل اس سے کام آئے گا قیامت کے روز؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، کوئی کام نہیں آئے گا، اس نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا تھا۔ تو پھر ہم ابو لہب کے لیے کیسے ثابت کرتے ہیں کہ ابو لہب کو ہفتے میں ایک دن مختصر مقدار میں کچھ پلا دیا جاتا ہے؟ اسی طریقے سے یہ تاریخی روایت کے بھی خلاف ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کسی شخص کی خواب سے شریعت کا حکم نہیں لیا جا سکتا۔ کسی شخص نے اگر وہ کافر ہو تو اس کے خواب سے شریعت کا حکم نہیں لیا جا سکتا۔ کافر ہے، اگر کوئی مومن آدمی بھی اپنے خواب میں دیکھتا ہے کہ یہ کیا گیا شریعت کے تعلق سے، تو اس سے ہم حکم نہیں دیں گے کہ اس مومن آدمی نے اپنی شریعت میں دیکھا کہ نمازیں 5 کی بجائے 4 کر دی گئی۔ خوابوں کا جو معاملہ ہوتا ہے کہ کسی کے خواب سے اگر حکم لیا جائے تو وہ انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے، نبیوں کے ساتھ خاص ہے۔ نبیوں کے خواب بھی وہی ہوا کرتے ہیں۔ نبیوں کے علاوہ کوئی بھی مومن آدمی کتنا بڑا ایمان والا کیوں نہ ہو، اس کے خواب سے شریعت کا کوئی حکم نہیں لیا جا سکتا، بجا کہ یہ ابو لہب کے واقعے کو بیان کرنے والا کوئی مجہول قسم کا آدمی ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ شریعت کبھی نازل ہو رہی تھی، شریعت کبھی نازل ہو رہی تھی، ابو لہب
کو قتل کیا گیا جنگ بدر کے موقع پر، اور اس کے بعد جو ہے کئی سالوں تک شریعت میں نازل ہوتی رہی، تو ان ایام میں کئی سارے حکموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منسوخ کر دیا۔ اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ ابو لہب کو کچھ مختصر مقدار میں کچھ چسا دیا جاتا تھا تو وہ حکم جو ہے منسوخ ہوگا، جو کہ بہت زبردستی کے بعد ماننے کی صورت میں یہ جواب آتا ہے، کیونکہ جب شریعت نے تورات کو، انجیل کو، زبور کو منسوخ کر دیا، سمجھ رہے ہیں، منسوخ تورات، زبور اور انجیل سے اور کوئی احکام نہیں لے سکتے قرآن کے رہتے ہوئے، تو ابھی اس واقعے کی کیا حیثیت رہے گا؟ اسی طریقے سے ایک اور دلیل دی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، اور سوموار اور جمعرات کے روزے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھے مقبوض کیا۔ سوموار کے تعلق جمعرات، سوموار کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ اس دن میری پیدائش ہوئی اور اسی دن میری ولادت ہوئی۔ اس دلیل کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے خوشی منائی۔ اس دلیل کے اندر خود ان کے لیے رد ہے عید نہ منانے کا، کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اور جب ہم کسی دن کو عید منا رہے ہیں تو پھر ہمیں اس دن روزہ نہیں رکھنا ہوگا، اور جس دن ہم روزہ رکھ رہے ہیں وہ دن ہمارے لیے عید نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کو روزہ رکھا، اور اس کی جو وجہ بیان کرنا ہے کہ اسی دن مجھے محفوظ کیا گیا، اسی دن میری ولادت ہوئی، اور جمعرات کا بھی ملایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار اور جمعرات کا روزہ ملایا، اور ایک اور اس کی فضیلت بیان کی کہ اس دن میں بندوں کے اعمال اوپر کیے جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی روزہ رکھتا ہے یا روزہ رکھنا چاہے تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھے، نہ کہ صرف سوموار کا روزہ رکھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں دن کا روزہ رکھا، صرف سوموار کا روزہ رکھا ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ اس دن میری ولادت ہوئی یا میری بعثت ہوئی۔ ولادت سے زیادہ خوشی تو اللہ کے نبی کی بعثت پر ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا حیثیت اقسام ہوئی، لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل کر کے آپ کو نبی اور رسول بنایا گیا۔ یہ نبوت اور رسالت کا منصب بشریت کے منصب سے زیادہ اعلیٰ اور اونچا ہے۔ نبوت اور رسالت کی منصب سے ہمیں زیادہ خوش ہونا چاہیے، اور رمضان کے دنوں میں ایک دن خاص کر لینی چاہیے کہ مجھے رسالت منایا، لیکن نہیں، پہلے حجوں کی بات تو سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا چاہیے، اور اس وجہ سے کہ اس دن بندوں کے نیک اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، نہ کہ اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اگر ہم اس نیت سے بھی رکھتے ہیں تو پھر ہمیں دونوں دن رکھنے پڑیں گے، کوئی ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نہیں کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی تاریخ کو خاص نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے ہفتے کے دن کو خاص کیا، سوموار اور جمعرات۔ اللہ کے نبی ایسا نہیں کہ سال میں ایک دن روزہ رکھتے ہیں، جیسے 12 دن لوگ، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں 2 دن روزہ رکھا کرتے ہیں، سوموار اور جمعرات میں، اور یہ ہفتہ ہر مہینے میں 4 بار آتا ہے، اور سوموار اور جمعرات کو ملے تو ہر مہینے میں 8 روزہ کم سے کم ہو گئے، تو یہ خود ان کے لیے رد ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور دلیل پیش کی جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے بنی اسرائیل کو چھڑا کر آگے، اور فرعون کو جب غرق کیا گیا تو یوم عاشوراء کا دن تھا، 10ویں محرم کا جو دن تھا، تو یہودی اس پہ روزہ رکھا کرتے ہیں، یہودی اس میں روزہ رکھا کرتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تو ہم زیادہ حقدار ہے کہ ہم بھی جو ہے اس دن روزہ رکھیں، اللہ کے نبی کی پیدائش کے لیے روزہ رکھیں۔ پھر ہم بات یہ کہیں گے کہ جس دن روزہ رکھا جاتا ہے اس دن عید نہیں منائی جاتی، اور جس دن عید منایا جاتا ہے اس دن روزہ نہیں رکھا جاتا۔ عید خوشی کا دن ہوتا ہے، کھانے پینے کا دن ہوتا ہے۔ اور دوسری بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم عاشوراء کا روزہ مکہ مکرمہ سے ہی رکھا کرتے ہیں، اور اس وقت کے جو کفار قریش تھے ان کے اندر بھی روزہ رائج تھا، وہ رکھا کرتے تھے یہ روزہ۔ اب اس طریقے سے دیگر عبادتیں ان کے اندر تھیں، جیسے حج جو زمانے جاہلیت میں بھی ہوا کرتا تھا، طریقے کچھ الگ تھے، کا طریقہ شریعت کے خلاف، تو وہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جب مدینہ آئے معلوم چلا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ نے کہا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اس دن کا بھی روزہ رکھیں، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم ایک ایکسٹرا روزہ رکھیں گے
تاکہ یہودیوں سے مخالف ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزہ پہلے سے رکھا ہوا ہے، تو اگر کوئی شخص یہ دلیل دیتا ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو نجات ملی، تو ہمیں بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نجات ملی، ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے، تو اس کی یہ دلیل بھی کارگر نہیں ہے۔ اگر روزہ رکھنا ہے تو عید نہیں منانا ہے، عید منانا ہے تو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ روزہ زمانہ جاہلیت سے رکھی جاتی ہے، نہ کہ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو رکھا۔ تو یہ کچھ اعتراضات ہیں اور کچھ دلائل ان کی طرف سے دی جاتی ہیں، اور عام سادہ قسم کے لوگوں کو بھگانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور خاص طور اہل حدیثوں کے تعلق سے تاثر اور تصور کیا جاتا ہے معاشرے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ اگر اہل حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو پھر کوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان سکتے۔ سب سے زیادہ حدیثوں کو قبول کرنے والا، ماننے والے اگر کوئی جماعت ہے تو اہل حدیثوں کی جماعت۔ تعجب ہوتا ہے لوگوں کے اوپر کہ آپ کی زندگی کے اندر سنت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، آپ کی زندگی کے اندر عبادت نہیں ہے، نہ نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ صدقہ و خیرات ہے، نہ زکوٰۃ ہے، آپ نے بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا ہوا ہے، آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، آپ کا صبح و شام سنت رسول کے خلاف چل رہا ہے، اللہ کے نبی کی اسوہ کو آپ نے اپنایا ہوا نہیں ہے، اور دعوت آپ پر ٹھوک رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، گستاخ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم سال میں ایک دن جشن منا لیں، عید منا لیں، اس کے بعد سال کے باقی 365 دن جو ہے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی محبت سے غافل بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کو ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی صبح سے شام تک اور رات تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے وقف کرتے ہیں۔ صبح اٹھیں، فجر کی نماز کے ساتھ اٹھنے کی سنتیں ہیں، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، ہمارے بول چال سے، ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنے سے، ایک دوسرے کے ساتھ کھانے پینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھلک رہی ہے۔ آج لوگ جب نکلیں گے جلوس میں ان کے چہروں پر دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، ان کے چہروں پر داڑھیاں نہیں ہیں۔ جب ایک دوسروں سے باتیں کریں گے تو اس بات کے اندر اللہ کے نبی کی سنت میں چھلکے گی، اس گفتار کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی شفقت اور وہ محبت نہیں ہے۔ جب کھانا کھائیں گے، پانی پیئیں گے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں دکھتی ہے، اور دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ حقیقی محب وہی ہوتا ہے جو اپنے محبوب کی تمام باتوں کو بالنوعاً قبول کرے اور چاہے کہ محبوب نے جو کہا ہے اسی کے اوپر اپنا شب و روز گزارے۔ ابھی اگر فون آ جائے گا کہ ہمارے بابو نے کھانا کھایا تو انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے ہیں، پہلے کھانا کھانا ہوتا ہے، انسان سب چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے ہیں کھانا کھانے۔ یہاں ہمارے محبوب نے کہا ہے کہ کھانا کھائے، اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بھائی کھانے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، بولنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، اپنے چلنے پھرنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بولتے نہیں ہم نہیں کریں گے، بس سال میں ایک دن ہم کر لیں گے جو یہودیوں کی مشابہ ہے، یہود و نصارہ کی مشابہ ہے، سال میں ایک دن فادرس ڈے منانا ہے، سال میں ایک دن مدرس ڈے منانا ہے، سال میں ایک دن چلڈرنس ڈے منانا ہے، ہر چیز کے لیے، ہر حقوق کے لیے ایک دن انہوں نے خاص کیا ہوا ہے، اور باقی دن آپ ان کی نافرمانی کریں، ان کی خلاف ورزی کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ شریعت تعلیم ہمیں نہیں دیتی، شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ ہمارا شب و روز، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، فجر سے عشاء تک، تہجد کی نماز، تمام چیز ہم ایک دوسرے سے جو معاملات کر رہے ہیں، دنیا کما رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، اس کا تعلق دنیا سے ہے، دنیا کے اندر ہم نعمت چاہ رہے ہیں، اس کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اگر ان تمام چیزوں کو ہم اپنائیں گے، یقیناً ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محب ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ورنہ اگر ہم نے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا اور صرف سال میں ایک دن دعویٰ کرتے ہیں اور چیختے ہیں، چلاتے ہیں کہ ہم حقیقی محبت کرنے والے، ہماری یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنت کا داعی بنائے، ہمیں بدعت سے نفرت کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا